بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو جنت کے محلات کے بارے میں بتائیں گے کہ جنت کے محلات کیسے ہوں گے۔ ناظرین، جنت کے محلات میں تمام برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ جنتیوں کے محلات میں ہر وقت عود جلتی رہے گی، جس کی خوشبو سے ان کے محلات معطر رہیں گے۔ جنتیوں کے پسینہ سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ جنت میں تھوک، ناک اور رفع حاجت وغیرہ نہیں ہوں گے۔ تمام جنتی باہم شیر و شکر ہوں گے۔ کسی کے دل میں دوسرے کے خلاف کوئی حسد یا بغض نہیں ہوگا۔ اہل جنت ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کریں گے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے پہلے مردوں اور عورتوں کا جو گروہ داخل ہوگا، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ انہیں تھوک نہیں آئے گی، نہ ناک اور نہ رفع حاجت کی ضرورت محسوس کریں گے۔ ان کے برتن سونے کے ہوں گے، کنگھیاں تک سونے اور چاندی کی ہوں گی، انگیٹھیوں سے عود کی خوشبو نکل رہی ہوگی۔ جنتیوں کے پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ ہر جنتی کے پاس 2 بیویاں ایسی ہوں گی جن کے حسن کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا گوشت اندر سے دکھائی دے گا۔ جنتی لوگوں میں باہمی اختلاف نہیں ہوں گے، نہ ہی بغض ہوگا، بلکہ یکجان ہوں گے، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے۔ ناظرین، جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے ہیں۔ جنت کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں اور مٹی زعفران کی ہے۔ جنت میں موت نہیں آئے گی، جنتی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ جنت میں بڑھاپا نہیں آئے گا، بلکہ وہ ہمیشہ جوان رہیں گے۔ ناظرین، بعض محلات میں سونے کے باغات ہوں گے جن کی ہر چیز سونے کی ہوگی۔ بعض محلات میں چاندی کے باغ ہوں گے جن کی ہر چیز چاندی کی ہوگی۔ جنت کے محلات میں بڑے بڑے گنبد خوبصورت سفید موتیوں سے تعمیر کیے گئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معراج کی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا جس میں گنبد سفید موتیوں کے بنے ہوئے ہیں اور اس کی مٹی مسک کی ہے۔ ناظرین، ہر جنتی کے محل میں خوبصورت خیمے ہوں گے جن میں اہل جنت کی حوریں قیام پذیر ہوں گی۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا، اہل جنت کے لیے خیموں میں حوریں ٹھہرائی گئی ہوں گی۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ جنت کا ہر خیمہ 60 میل چوڑے خوبصورت موتی کو اندر سے تراش کر بنایا گیا ہوگا۔ ان خیموں میں اہل جنت کی بیویاں ہوں گی جو ان کی آمد کی ہر آن منتظر رہیں گی۔ ناظرین، اہل جنت نادر اور نفیس ریشم کے بستروں پر تکیے لگا کر اپنے اپنے محلات اور باغات میں جلوہ افروز ہوں گے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، جنتی لوگ ایسے بستروں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے اور باغوں کے درختوں کی ڈالیاں جھکی پڑتی ہوں گی۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین، جنتی لوگ قطار در قطار آمنے سامنے رکھے ہوئے خوبصورت تختوں پر رونق افروز ہوں گے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جنتی لوگ آمنے سامنے بچھے ہوئے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور ہم خوبصورت آنکھوں والی حوریں ان سے بیاہ دیں گے۔ ناظرین، اہل جنت آمنے سامنے رکھے ہوئے تختوں پر مسند نشین ہو کر لذت بھرے ماکولات و مشروبات سے لطف اندوز ہوں گے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے،
اہل جنت کے لیے جانا پہچانا رزق ہوگا، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمتوں بھرے باغات جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے، ایسی چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت بھری ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضر پہنچے گا، نہ اس سے ان کی عقل خراب ہوگی۔ ناظرین، مسندوں سے آراستہ سونے، چاندی اور جوہرات سے مرصع تختوں پر اہل جنت ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کر ساغر و مینا کا شوق فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، مقرب لوگ نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے، پہلوں میں سے بہت اور پچھلوں میں سے کم ہوں گے، مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے جن کی عمر ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہے گی، صاف ستھری شراب کے ساغر و مینا لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے، جسے پی کر نہ تو ان کا سر چکرائے گا، نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا۔ ناظرین، جنتیوں کے تخت سبز رنگ کے نادر اور قیمتی قالینوں سے آراستہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جنتی لوگ سبز قالینوں، نادر اور نفیس فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ ناظرین، بعض تخت بلندیوں پر ہوں گے جن پر جا بجا مخملی مسندیں، نرم و نازک قالین، خوبصورت گدے اور قیمتی گاؤ تکیے سجے ہوں گے۔ جنتی جہاں چاہیں گے مجلسیں قائم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جنت میں بلند و بالا تخت ہوں گے جہاں پینے کے لیے ساغر رکھے ہوں گے، گاؤ تکیوں کی قطاریں ہوں گی، مسندیں اور قالینیں جا بجا بچھے ہوں گے۔ ناظرین، جنتی لوگ گھنے سایوں میں تختوں کے اوپر اپنی بیگمات کے ساتھ مزے کریں گے۔ ناظرین، جنت میں ہر جمعہ کے روز بازار لگا کرے گا۔ جمعہ بازار میں شریک ہونے والے جنتیوں کا حسن پہلے سے دوبالا ہو جائے گا۔ عورتیں جمعہ بازار میں شریک نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے ہی ان کے حسن و جمال میں اضافہ فرما دے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں ہر جمعہ کے دن جنتی لوگ آیا کریں گے۔ شمال کی طرف سے ایک ہوا چلے گی جس کا گرد و غبار مشک اور زعفران پر مشتمل ہوگا۔ جب وہ جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر پڑے گا تو اس سے ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ جب وہ پلٹ کر اپنے گھر آئیں گے تو ان کی بیویوں کا حسن و جمال بھی پہلے سے زیادہ ہو چکا ہوگا۔ بیویاں اپنے مردوں سے کہیں گی، واللہ تمہارا حسن و جمال ہمارے بعد تو بہت بڑھ گیا ہے۔ جنتی لوگ کہیں گے، واللہ ہمارے بعد تمہارا حسن و جمال بھی پہلے سے بہت بڑھ گیا ہے۔